قبرستان میں جانا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا، قبرستان جا کر سلام کرنا، یہ سب کیسا ہے؟ وہابی اور دیوبندی اس سے منع کرتے ہیں اور ہمیں قبر پجوا کہتے ہیں، تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے ان کی، قبر پجوا، ان کو آج تک یہی نہیں معلوم کہ پوجا کہتے کس کو ہے۔ قبر کو ہم چومتے ہیں تو وہ اس کو پوجا کہتے ہیں۔ تو میں اس پر کہتا ہوں کہ بھائی اگر پوجنا پوجا ہے تو پھر کوئی دیوبندی اور وہابی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ جب تک یہ پوجا نہیں کی گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ پوجا سب کو کرنی پڑی۔ تو چومنا پوجنا نہیں ہوتا۔ امام حاکم نے ایک حدیث لکھی حضرت ابن ابو داؤد صالح سے کہ ایک مرتبہ مروان مدینے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول کو بوسے دے رہا ہے، چوم رہا ہے، اپنے گالوں سے مس کر رہا ہے، گال رگڑ رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے، کہ کیا غلط کام کر رہا ہے؟ اس کے نزدیک غلط کام تھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فائزہ وہوا ابو ایوب الانصاری، جب اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے، جلیل و قدر صحابی، وہ صحابی جن کے گھر رسول اللہ ہجرت کے بعد مہمان رہے، بڑے جلیل و قدر صحابی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور جلال میں کہا نعم، مجھے مت سکھا، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجر، میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبر کو چوما کرتے تھے۔ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے مشکات کی شرح کی ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل کر کے ایک بہت بڑے بزرگ پہ عالم گزرے، ان کی کتاب ہے صلو علی الحبیب، یہ کتاب کا نام ہے، حبیب پر سلام پڑھو، درود پڑھو۔ اس کتاب کا حاشیہ البانی نے لکھا اور اس حدیث کو صحیح لکھا، اور یہ امام بہت پہلے کے تک وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور اسی حدیث کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پہ نکلتے تو حضور کے روضے پر آتے، سرکار کی مزار کو بوسہ دیتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر اپنے ابو بکر صدیق کی قبر کو آتے، بوسہ دیتے، کہتے السلام علیکم یا ابا بکرین۔ اور پھر اپنے والد کی قبر پر آتے حضرت عمر کی، اور کہتے پھر بوسہ دیتے اور کہتے السلام علیکم یا ابا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ اور اس کے بعد پھر ممبر رسول کے قریب آتے، جو حضور کا ممبر تھا، اس پر ہاتھ پھیرتے اور چومتے، ہاتھ پھیرتے چومتے۔ راوی کہتے ہم پوچھتے کہ حضور آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے جانتے نہیں اس ممبر میں برکت ہے، اس لیے کہ یہ اس نے آقا کے جسم کو مس کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چومنا تو یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد کتاب لکھی ہے، امام بخاری کی کتاب ہے، وہابیوں نے چھاپا ہے، لیکن وہابی پڑھتے نہیں ہے، صرف چھاپتے ہیں، پڑھ تو ہم سن نہیں رہے ابھی الحمدللہ، پڑھتے نہیں وہ چھاپتے ہیں، اور اہل حدیث بن رہے یہ سب، چھاپ کے اہل حدیث بن رہے، پڑھ کے نہیں بنتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب کا نام ہی کیا ہے کہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، باب کا نام ہی یہ ہے کہ بزرگوں کے قدم اور ہاتھوں کو چومنا۔ اور اس میں پہلی حدیث کیا لائی انہوں نے؟ حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے اور پیروں کو بھی چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ دوسری حدیث لائی کہ رسول اللہ جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور جب فاطمہ رسول اللہ کے گھر حاضر ہوتی تو آقا جو کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، وہ رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب زندے کو چومنا جائز ہے قبر کو نہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسی دلیل چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لا دے کہ مردے کو چوما تو شرک ہو گیا اور زندے کو چوما تو توحید بن گیا۔ یہ زندہ مردہ کی شرک میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، جو کام زندے کے ساتھ جائز ہے وہی کام مردے کے ساتھ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مردے کی عبادت کیا تو شرک ہو گیا اور زندے کی عبادت کر سکتے آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چومنے کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں، صحابہ اکرام سے ثابت ہے مزاروں کو بوسہ دینا، چومنا۔ بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو سب سے پہلے وہ محدث ہے جنہوں نے حدیث کی کتاب کو باضابطہ لکھا ہے، امام مالک سے پہلے کسی نے حدیث کی کتاب کو تحریراً نہیں لکھا، جمع نہیں کیا، صرف یاد کیا جاتا تھا، اور ان کی کتاب کا نام ہے موطا امام مالک۔ یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، امام شافعی کے استاد ہے، امام احمد ابن حنبل کے دادا استاد ہے،
اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا، اشارہ کیا، علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث امام مالک کے لیے آقا نے کہا کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ مدینے سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ حدیث امام مالک کے لیے ہے. امام مالک کا حال کیا تھا پتا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کبھی نالے، جوتی اور چپل پہن کے نہیں چلتے تھے، کانٹے چبھ رہے برداشت کرتے تھے. مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے. لوگوں نے پوچھا مالک، اے امام مالک، آپ چپل کیوں نہیں پہنتے، نالین کیوں نہیں پہنتے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جس نے رسول کے نالین کو چوما ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس زمین کو اپنے نالین اور جوتی سے روندوں، اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندوں. اور جب پاخانے کی حاجت ہوتی آپ کو تو مدینے سے جاتے باہر آپ حاجت کرتے، مدینے میں نہیں کرتے. فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ نبی کے شہر کو گندا کروں، اور فوراً آ جاتے. لوگ کہتے ہیں آپ پخانہ کر کے فوراً تیزی سے آتے، اس کی بڑی جلدی کرتے. کہا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں باہر ہی مدینے کے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے. اور دوسری بات کیا ہے، اس کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا. اور امام قاضی عیاض وہ ہے جن کے بارے میں ابن تیمیہ وہابیوں کا سب سے بڑا گرو گھنٹال وہ کہتا ہے کہ امام قاضی عیاض وہ امام وقت ہے جن کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے. رفع الملام اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے، اور لکھا ہے یہ کتاب الشفا وہ کتاب ہے امام قاضی عیاض کی. ابن قیم جوزی نے بھی لکھا جو وہابیوں کا بہت بڑا پیشوا ہے کہ امام قاضی عیاض کی کتاب الشفا وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہو گئی ہے. کیسے مقبول ہوئی؟ امام قاضی عیاض نے رسول کی تعریف و توصیف میں خصائص پر ایک کتاب لکھی. ان کے بھتیجے تھے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں وہی کتاب ہے. اس کا نام نہیں رکھا تھا انہوں نے، سوچ رہے تھے نام کیا رکھوں. تو سرکار نے امام قاضی عیاض کے بھتیجے سے کہا جو بہت بڑے عالم تھے، کہا کہ تیرے چچا نے ایک جو کتاب لکھی یہ مجھے بڑی پسند آئی، اور اپنے چچا سے کل کہنا کہ یہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس کا نام وہ شفا رکھے، الشفا. اور اس کتاب کو اگر بیمار کو پڑھ کر سنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے. یہ بات ابن قیم جوزی نے بھی تسلیم کی ہے. کتاب الشفا میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ امام مالک مدینے کے کھنڈروں کو بوسا دیتے تھے. مدینے میں جو کھنڈر تھے نا، پرانی عمارتیں جو کھنڈر ہو گئی تھی، اس کی اینٹوں کو بوسا دیتے، کھنڈروں کو بوسا دیتے. پوچھنے والوں نے پوچھا امام مالک آپ اتنے بڑے وقت کے امام یہ کیا حرکت کرتے ہیں، آپ کھنڈروں کو بوسا دیتے ہیں، اینٹوں کو بوسا دیتے ہیں، یہ کیا دیوانگی ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش، تم کیا جانو، میں اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے ان کھنڈروں میں سے اس جگہ میرے لب لگ جائے جہاں ہو سکتا ہے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک مس ہو گئی ہو. تو یہ چومنا تو بزرگوں سے ثابت ہے بھائی. اب اس کو قبر پوجوا بولتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر حضرت امام مالک کو اینٹ پوجوا بولے، وہ کھنڈر پوجوا بولے. یہ جہالت ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اپنے بادشاہ کے تو ہاتھ چومتے ہیں لیکن ولیوں کے ہاتھ چومنے میں ان کو الرجی آتی ہے. میں کتنے ویڈیو ایسے دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، جس میں یہ کنگ عبداللہ کے ہاتھ چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں سے ریال ہے، پاپی پیٹ کا سوال ہے. جہاں پیسے کا معاملہ ہو سب جائز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.